بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم جانیں گے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے کس قدر محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں بعض دانشور ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے نعوذ باللہ یہ پہلو نکلتا ہے کہ ابو بکر صدیق مولا کائنات سے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے تھے۔ حالانکہ ان نفوس قدسیہ نے ایک دوسرے کی شان اور عظمت کے متعلق احادیث مبارکہ بیان کی ہیں جو ان کی باہمی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، خیر ھذہ الامۃ بعد نبیھا ابو بکر، کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے بعد سب سے بہترین اور افضل ہستی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے کہ وہ مولا کائنات سے کس قدر محبت اور پیار کرتے تھے، تو اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ کے چہرے پر تبسم تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد محترم سے پوچھتی ہیں کہ آپ اس قدر مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو جو ہستی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کی طرف اس نیت سے دیکھتی ہے کہ میرا یہ دیکھنا بھی عبادت ہوگا اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو ہم یہ کس طرح گمان کر سکتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت قیس ابن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوچھا کہ اے ابو بکر، آپ میرے اس چہرے کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ میں نے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پر سے وہی شخص گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ علی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص پل صراط سے گزر کر جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جب یہ الفاظ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے سنے تو آپ کے چہرے کے اوپر بھی تبسم آیا، آپ مسکرائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، تمہیں بھی بشارت ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی، پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ، پل صراط سے گزرنے کی اجازت اسی شخص کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو۔ تو گویا یہ دونوں مقدس ہستیاں اور ان کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتے تھے، اور یہ الفاظ رحماء بینہم کی عملی تصویر ہے۔ اور وہ شخص جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت ہوگی وہی پل صراط سے گزر کر جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں ان کے لیے نفرت ہوگی، بغض ہوگا یا کسی ایک کے بارے میں بھی حسد ہوگا، وہ شخص کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ خالق کائنات ہمیں بھی ان دونوں ہستیوں سے پیار، محبت
اور بالخصوص ان تمام ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر سے وابستہ ہیں۔